نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور اثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ تحویل قبلے کا حکم کا جب آغاز ہوا، جب وہ حکم نازل ہونے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا۔ اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 2 مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقویٰ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے جو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے کہ تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کی گئی۔ نمبر 3 منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا۔ اس کے 4 اسباب بتائے گئے۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔
نمبر 4، منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر، جس میں تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے، اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرات اور بہادری کی انوکھی مثال قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت و غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا، یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان، یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا، یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے۔ نمبر 5، غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا، اور ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئیں۔ تنبیہ بھی ہے، فرمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے، جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت میں شکست 2-4 ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ ابو سفیان، جو بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھوڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے۔ 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل الرما کہتے ہیں۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرما کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ انہیں سنہری موقع ہاتھ آ گیا کہ انہوں نے جبل الرما پر موجود چند تیر اندازوں کو روندتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہو گئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ دوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 55 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔
55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان و یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے، زخم اور تھکاوٹ سے نڈال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نمبر 6 سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کر دیے گئے: صبر، مصابرہ یعنی دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابطہ دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، تقویٰ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔